قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي متفق علیہ۔ محترم سامعین کرام، میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتحتوں کے ساتھ رحمانہ سلوک۔ میرے پیارے بھائیو اور دوستو، اس کائنات میں روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو اقتدار عطا کرتا ہے یا کسی کو کوئی جزوی حکومت ملتی ہے تو وہ اپنے اقتدار کا ناجائز طریقوں پر استعمال کرتا ہے۔ ہر شخص جس کی جہاں تک پہنچ ہے اپنے ماتحتوں پر فرعون بنا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ ہمارے سامنے جھکتے رہیں، ہماری خوشامد کرتے رہے، ہماری چاپلوسی کرتے رہے، پھر جو اس کے ان توقعات پر پورا اترتا ہے وہی سب سے بڑا باکمال اور سب سے اچھا قرار پاتا ہے۔ اسی شخص کی لوگ عزت کرتے ہیں، اسی شخص کی لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا پھونکا ہے، بنا ہے شہ کا مصاحب فرے اتراتا، بنا ہے شہ کا مصاحب فرے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کو اس عظیم فرما روا کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ بتاتا ہوں، جس کی زندگی کے شب و روز قابل اتباع اور لائق آئیڈیل ہے، جس کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجا کر سلسلے نبوت کو ختم کر دیا، جس نے رنگ اور نسل کا فرق مٹا دیا، جس نے کالے اور گوروں کا امتیاز ختم فرما دیا اور سب کے لیے محبت کو عام کر دیا۔ حتیٰ کہ ہر شخص آپ کی مجلس میں محسوس کرنے پر مجبور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے ماتحتوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا حد درجہ خیال اور ان کی عزت نفس کا ایسا لحاظ تھا کہ بھرے مجمع میں کسی کی ناگوار بات دیکھی تو اس پر طعن و تشنیع نہ کی، جبکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تمام مدارج آپ ہی پر ختم ہو کر رہ گئے تھے۔ جس نے بلال کو حبس سے، سلیمان کو فارس سے اور صہیب کو روم سے کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اس طرح جمع کر دیا جیسے شمع کے گرد پروانے۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں کو اس درجہ حسن سلوک کہیں نہیں ملے گا جس درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، جو خود کھاؤ وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی اپنے نوکروں کو پہناؤ جو خود، اور اگر کبھی ایسا موقع آ جائے اور ان سے ضرورت سے زیادہ ان سے کام نہ لو، اور اگر کبھی ایسا موقع آ بھی جائے تو تم بھی ان کے کام میں ہاتھ بٹا لو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، کم سن میں تھوڑے پیسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو خرید لیا تھا۔ جب ان کے والد کو پتا چلا تو وہ انہیں لینے مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دوگنی قیمت لے لیجئے اور میرے بیٹے کو واپس کر دیجئے، کیونکہ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کی ماں اس کی جدائی سے بےتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا، دیکھو یہ تمہارے والد اور چچا آئے ہوئے ہیں، اگر تم جانا چاہو تو بغیر کسی معاوضہ کے جا سکتے ہو، اگر تم جانا چاہو تو بغیر کسی پیسہ کے جا سکتے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا مشاہدہ کر لیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ قربان جائیے آپ کے اس برتاؤ پر جس نے اتنی کشش کی کہ والدین کی محبت پر بھی بھاری پڑ گئی۔ وہ لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، وہ لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ معزز سامعین کرام، حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، میں نے منع کر دیا، مگر دل میں ارادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ضرور کروں گا۔ میں چلا، راستے میں بچوں کو دیکھا وہ کسی کھیل میں مشغول ہیں، میں کھیل دیکھنے لگا، کافی دیر ہو گئی، جب میں نہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلاش میں نکلے اور پیچھے سے میرا کان پکڑ کر محبت سے فرمایا کہ اے انس، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ میں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام کیا۔
ہم اور آپ ذرا غور کریں کیا ہم بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ اسی طرح محبت سے پیش آتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ اسی طرح رویہ رکھتے ہیں یا بات بات پر ان پر بگڑتے ہیں، اپنی طاقت کا روب دکھاتے ہیں اور انہیں پاور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم نوکر ہو ہم آقا ہیں، تم محکوم ہو ہم حاکم ہیں، تمہاری روزی روٹی ہماری بدولت ہے، ہم ہی تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ شرم کریں اور سوچیں ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا؟ ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا؟ میرا سر تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا؟ امیروں کچھ نہ دو تعانے تو مت دو ان فقیروں کو، امیروں کچھ نہ دو تعانے تو مت دو ان فقیروں کو، ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا؟ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔